वेलकम बैक टू शो। पिछले सेगमेंट में मैं था हसन लियाकत और अब मेरे साथ हैं नम्रता। जो हमारे यार मैं थोड़ा लेट हो गई थी बिकॉज ऑफ द रूट, वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने गुजरना था, सेरीना के पास सब कुछ ब्लॉक था। परफॉर्म तो करते नहीं है, रूट लगा देते हैं। हाँ, अच्छा मजे की बात है कि इंटरनेट भी नहीं आ रहा है। इफ आई वांट टू इन्फॉर्म समबडी इन माय ऑफिस, मैं लगातार कॉल्स कर रही हूँ, आपको भी बल्कि मैं कॉल्स कर रही थी, लेकिन वो हो भी नहीं रही क्योंकि इंटरनेट भी वहां पे बंद कर दिया गया था, बल्कि नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। इंटरनेट तो दूर क्योंकि वो जैमर्स लग जाते हैं, जैमर्स वगैरह थे और टीम के गुजरने की वजह से। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हमारे मुल्क में मतलब आधा घंटा आपका आराम से कैजुअली वहां पे स्कूल की बसेस खड़ी हुई हैं, एम्बुलेंसेस वगैरह सब कुछ आदत बन गई है। तो स्कूल के बच्चे भी लेट हो रहे हैं, टीचर्स जो भी जॉब वाले लोग 8 बजे के करीब तो वही जाते हैं ना। चलिए, आपका तो मैंने संभाल लिया था। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर दैट। चले जी नाजरीन, मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ सबकी सोच में। अभी आई थिंक सो कि हम मौसम के हवाले से बात करने जा रहे हैं। मौसम ऑल्दो कुछ अच्छा हो चुका है, लेकिन मुल्की सतह पर अगर बात की जाए तो इन मौसमी बारिशों का सिलसिला आइंदा रोज भी कुछ रोज है वो जारी रहने का इम्कान ही बताया गया है। और इसमें जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने कहा कि 2 से 5 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई की है। अथॉरिटी ने निचले इलाकों और शहरी इलाकों में सैलाब का खतरा जाहिर किया। और जो समुद्री तूफान असना के बारे में हम पिछले कुछ रोज से सुन रहे हैं, जो कराची के हवाले से, कि असना कराची से दूर होकर बहीरा अरब के शुमाल मशरिक में मौजूद है, जो कि एक अच्छी खबर है हमारे लिए कि वो थोड़ा बहुत कराची की तरफ से उसका रुख बदल गया है और ओमान की तरफ बाय द वे वो ओमान की तरफ अब बढ़ रहा है असना। जी हाँ, और महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान समंदर में कमज़ोर हो जाएगा और किसी साहिल से टकराने का उसका कोई भी इम्कान नहीं है। और कराची और दीगर जितने भी हमारे शहर हैं वो इसमें महफूज रहेंगे, क्योंकि कराची के हवाले से मैं बात करता चलूँ तो कराची में जो फ्लाइट शेड्यूल है वो भी ज़्यादा मुतासर हुआ है। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल है, जहाँ दरख्त उखड़ने और बिजली के खंभे गिरने के बायस नुकसानात हुए हैं। और सिंध और बलूचिस्तान के माहीगीरों को 1 सितंबर तक समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। सैलाबी रेलू ने मुतादिद देहातों को मुतासिर किया, सड़कें टूट गई और लोगों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हो चुका है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास अली, जो कि हैदराबाद के हमारे रिपोर्टर हैं। अब्बास, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हो जाने का सबसे पहले हैदराबाद की सूरत हाल से हमें आगाह कीजिएगा, क्योंकि हैदराबाद से पहले भी हमने इनसे बात की थी, उस वक्त भी हैदराबाद की सूरत हाल अच्छी नहीं थी। अब हैदराबाद में बारिशों के बाद किस तरह की सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें हैदराबाद में हेलो, आवाज आ रही है? जी अब्बास बताइएगा प्लीज। बिल्कुल, हैदराबाद में अगर पानी की सूरत हाल की बात करें, निकासी अब की सूरत हाल की बात करें, तो जिस वक्त ये बारिश हुई थी 26 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, तो उस वक्त जो हैदराबाद शहर की जो सूरत हाल थी वो इंतहाई जो बिल्कुल बेकार थी। इसकी वजह से शहरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि हैदराबाद के जिस तरह से निकासी अब का अमल होना चाहिए, उस तरह से हैदराबाद की ना सड़कें इस काबिल हैं जो ये मुसलसल बारिश को बर्दाश्त कर सकती है, और ना ही हैदराबाद शहर इस काबिल है जिस तरह ये मुसलसल होने वाली जो बारिश थी उसको बर्दाश्त करते थे, जिसकी वजह से शहरों को शदीद परेशानी का भी सामना था और कई नुकसान भी हुए बारिश की वजह से, कई मुश्किलात भी आई और इंतजाम के जो दावे किए गए थे वो भी धरे के धरे रह गए थे। आज का मौसम कैसा है वैसे अब्बास? आज का मौसम तो ये है कि मुसलसल 2 रोज से तो मौसम काफी गर्म महसूस किया जा रहा है, और उसके कबल जो 1 रोज कबल 2 से 3 रोज कबल जो है वो मौसम फिर ठंडा महसूस किया जा रहा था बारिश के बाद, लेकिन अब फिर वही गर्मी जो है वो हैदराबाद में पड़ना स्टार्ट हो गई है। चलें ठीक है अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका हमें हैदराबाद से अपडेट करने के लिए। अच्छा नाज़रीन, अभी आगे बढ़ते हैं और आप मुलाकात करवाते हैं मुबीन साहब से, हमारे रिपोर्टर हैं जो कि दादू से। मुबीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबीन साहब बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है मौसम की दादू की, क्योंकि इंटीरियर सिंध की हम खबरें खुदा न ख्वास्ता सुन रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल है कुछ इलाकों में और खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, मजीद कुछ गड़बड़ तो नहीं है? जी, आपको मैं बताता चलूं कि जो बारिशें आई थी तो उसमें जो थे जो मौसमियाती तब्दीली आ गई, अचानक जो बारिशें आ गई तो इस वजह से जो शहरी इलाके थे वो पानी के जो तालाब बन गए थे, और जो देही इलाके थे वहाँ जो फसलें थी जिसमें कपास और धान की फसलें थी तो वो जो है मुकम्मल तबाह हो गई हैं। और मुबीन साहब ये तो अभी वो भी है कटाई का मौसम है ना? जी, कटाई का तो है, कोई पानी नहीं था हमारे जो जब सखर बैराज का जो दर था वो गिर गया था, इस वजह से इधर जो बोई हुई थी वो देर हुई थी, इस वजह से जो काफी जो फसलें थी धान की वो देर से लगाई गई हैं। तो उन फसलों को भी नुकसान हुआ है। जो राइस कैनाल था या वो मेयर का बताएं तो वहाँ पे जो धान का बड़ा फसल होता है, बम्पर फसल होते हैं,
تو وہاں بڑا نقصان ہوا ہے بارشوں کی وجہ سے. اور آپ دادو میں آئے تو دادو میں جو کچے کے علاقے ہیں وہاں جو ہے سیلاب نے تباہی مچا دی. اور آپ کو میں بتانا چلوں کہ جو اچھا لیکن حیرت کی بات ہے کہ جب کچے میں اتنی تباہی مچتی ہے ڈاکوؤں کو پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. جی وہ محفوظ رہ جاتے ہیں. جی ڈاکوؤں کے بعد بلکہ وہ یوٹیوب چینل سے بنا رہے ہیں اپنا, یوٹیوب چینل بھی ان کے بن گئے مبین صاحب. اب تو یوٹیوب بالکل, تو وہ وہاں سے لائیو ہوتے ہیں. لیکن ہم تو اپنے دادو کی بات کریں, اللہ کی مہربانی ہے یہاں امن ہے. لیکن یہ جو فصلیں ہیں یا پانی نہ آنے کی مسائل ہیں یا بارشوں نے جو باراڑی کے جو لوگ تھے ان کے جو کچے مکانات تقریباً 25% جو ہیں گر چکے ہیں. اور جو ہم بات کریں آپ کو جو ندی نالے میں جو گاج ڈیم ہے ہمارا یا گاج ندی ہے وہاں سے جو تگیانی آتی ہے تو مختلف جو ہے ندیاں نکلتی ہیں وہ مختلف گاؤں میں گئیں, وہ وہاں پہ نقصان کیا. اور جو اس کی وجہ سے حاجی خان جوہی سے جو رابطہ کٹ گیا اور چھنی اور جوہی سے رابطہ کٹ گیا. تقریباً جو شاعر ملاتی ہیں شہروں کو وہ ٹوٹ گئی ہیں. ابھی تک جو وہ لوگ ہیں وہ کشتیاں میں اپنی جو گورنمنٹ کی طرف سے کسی کے طرف جو ہے مدد کسی کی نہیں کی گئی ہے. اچھا میں یہی پوچھنے لگی تھی کہ حکومت نے کیا کیا, انٹیریئر سندھ کی یا جو سندھ کی گورنمنٹ ہے صوبائی حکومت اس نے کیا کیا, سی ایم صاحب آئے آپ کے کچھ اداروں کی جانب سے کیا کچھ ہوا؟ ہاں بالکل جی سی ایم سندھ آیا تھا, اس سے میں نے خود جو ہے اے بی این کے تھرو بات کی تو اس نے بولا کہ جو ایم این وی ڈرین ہے جو ہمارے کو نقصان دیتا ہے 2022 میں بڑا نقصان دیا تھا, تو اس نے بولا کہ یہ وفاق کا ادارہ ہے, ہمارا جو تھا ہم اپنے جو بندے ہیں ان کی پشتیں جو ہے مضبوط کر لی ہیں, یہ ہمارا ادارہ نہیں ہے, یہ وفاق کا ہے. تو ہم کوشش کریں گے وفاق سے جو فنڈ لے کر اس کو مضبوط کریں گے. لیکن یہ بھی نہ ہو سکا. اور جو تازہ صورتحال ہے تو منصور جھیل کا جو پانی ہے وہ بیک ہو کر یونین کاؤنسل جو ہے ڈبو رہا ہے اور جوہی کی طرف اس کا پانی آ رہا ہے, ایم این وی ڈرین کا وہاں پانی آ رہا ہے. تو کئی گاؤں جو ہے وہ متاثر ہیں. کل ڈی سی یہاں پہ آیا تھا, سی ایم سندھ کا جو منصور شاہانی مقرر کیا گیا ہے فوکل پرسن, وہ صرف فوٹو سیشن میں آتا ہے لیکن عملی طور پہ صرف فوٹو سیشن میں آتے ہیں, عملی طور پہ وہاں پہ اقدامات نہیں ہوتے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ محمد مبین تھے جو کہ سندھ کی صورتحال, دادو کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اسی کے ساتھ چلتے موسیٰ کھیل بلوچستان میں جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے عثمان خان. عثمان بتائیے گا حالیہ بارشوں کے بعد بلوچستان کی کیسی صورتحال ہے, کیونکہ بلوچستان میں حالات تو ویسے بھی خراب تھے, وہاں کی انتظامیہ کیا کچھ کر رہی ہے اور کیا نقصانات آپ نے رپورٹ کیے ہیں حالیہ بارشوں میں؟ جی دیکھیں شکریہ. شمالی مشرقی بلوچستان میں مونسون کا طاقت سسٹم جو ہے نا پی ڈی ایم کے مطابق کو سلیمان موسیٰ خیل بارکان ریجن میں جو گزشتہ روز ریکارڈ یافتہ بارشیں ہوئی ہیں اور کو سلیمان موسیٰ خیل کو کولو بارکان رینج میں 180 ملی میٹر بارش کا جو ہے نا ریکارڈ کیا گیا ہے. سیلابی ریلوں میں موسیٰ خیل میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا, بیشتر علاقوں میں نظام درم برم ہو چکا ہے. ذرائع کے مطابق بلوچستان میں سیلابی ریلوں اور مکانات گرنے سے 7 افراد جو ہے نا جاں بحق ہوئے, جبکہ 7 افراد سیلابی ریلوں میں جو ہے نا بہہ چکے ہیں. 5000 سے زائد مویشی میں سیلاب کے نظر ہو گئے ہیں. کئی ڈیم ٹوٹ گئے ہیں, سڑکیں پل بہہ گئے ہیں. موسیٰ خیل کے دیگر علاقوں میں زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تھا. ڈپٹی کمشنر کے مطابق موسیٰ خیل کی تحصیل درگ میں بھی جو ہے امدادی کارروائیوں کے لیے لورا لائی ضلع انتظامیہ سے مدد طلب کر لی گئی. ضلع دکھی کی تحصیل لونی میں بھی سیلاب سے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے. ڈپٹی کمشنر نے دکھی اور لونی کے درمیان 2 پل جو ہے نا بہنے سے زمینی رابطہ جو ہے نا منقطع ہو گیا تھا. سیلابی آبادیوں میں داخل ہونے سے جو لاتعداد مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے. متاثرین علاقوں میں سامان امداد پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر بات کی جائے جانا ڈیرہ مراد جمالی کے علاقوں سے آنے والے سیلابی ریلوں نے متعدد گاؤں کو جو ہے نا سیلاب میں ڈبو دیا ہے. سیلاب متاثرین میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں. کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر جو امدادی کارروائیاں ہیں ابھی تک جو ہے نا شروع نہیں کی جا سکی. دوسری جانب اگر بات کی جائے خزدار کی تو پہاڑی طوطا گرنے سے جو بند ہونے والی بلوچستان کے اور سندھ سے ملانے والی جو شہریں ہیں وہ بھی بند ہو چکے ہیں. جو میں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سب سے بڑا نقصان سیلابی ریلوں میں بلوچستان کو پہنچا ہے, رابطے سڑکیں منقطع ہونے کے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف لوگوں تک جو ہے نا امدادی سامان پہنچتا ہے, امدادی کارروائیاں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی.
بلکہ لوگ انہیں علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی باہر نہیں آ سکتے اور ادویات خوراک تک ان تک جو انہیں نہیں پہنچائی جا سکتی. جی چلیں جی عثمان خان، آپ کا بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے بلوچستان کی حال کے حوالے سے. ابھی ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں ہم کشمور، وہاں سے ہمارے رپورٹر ندیم ملک ہمارے ساتھ ہوں گے. ندیم، موسم کے حوالے سے بتائیے گا اور یہ بھی بتائیں کہ آپ اس وقت کس جگہ پر موجود ہیں، آج کا موسم کیسا ہے اور خدا نخواستہ جو سیلابی صورتحال تھی اس کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوئے؟ جی بالکل میڈم، میں اس کشمور میں موجود ہوں. کشمور کی جو موسم ہے اس وقت جو ہے نا سورج نکلا ہوا ہے. بارش کی جو امکانات ہے وہ تو بالکل نہیں ہے. اور جو کچھ دن پہلے جو ہے نا حالیہ مونسون کے بارشوں کے بعد جو کچے کے علاقے تھے وہ پانی کی لپیٹ میں آ گئے، جیسے کہ دھان کی فصل اور مونگ پھلی کی فصل وہ بھی پانی کی زیر آب آ چکے ہیں. وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ جو اپنی مدد تیز نقل مکانی کرنے پر مجبور ہے. اگر بات کریں گڈو بیراج کی، گڈو بیراج پر اس وقت جو نچلے درجے کی سیلاب صورتحال برقرار ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گڈو بیراج میں پانی کی سطح کم ہو گئی ہے، جبکہ اس وقت گڈو بیراج میں پانی کی آمد 1,90,000 کیوسیک ریکارڈ کی گئی ہے. کنٹرول روم کے مطابق آئندہ گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح کم ہو سکتی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. ندیم ملک ہمارے ساتھ موجود تھے. اب چلتے ہیں فرحان رئیس جمالی فرحان جلمکسی سے ہمارے ساتھ موجود ہے. فرحان بتائیے گا جلمکسی کی کس طرح کی صورتحال ہے بارشوں کے بعد؟ جی سر، جی بالکل آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مونسون کی بارشوں کا جو چوتھا اسپیل تھا اس میں جو جلمکسی کے جو ہے 6 یونین کونسل کو جو ہے سیلاب نے جو ہے زیر آب کیا ہے، جن میں جو ہے ایم سی گنداوا کے جو ہے 50 سے زائد جو دیہات ہے، یونین کونسل پتھری اور یونین کونسل کھاری، ان میں جو ہے تمام زمینی رابطہ جو ہے منقطع ہو چکا ہے. اور وہاں کی جو صورتحال یہ ہے کہ خوراک کی بھی جو ہے قلت پیدا ہو چکی ہے، جبکہ جو ہے بجلی کی بھی جو ہے کا نظام جو ہے 1 ماہ سے بند ہے. بات کی جائے تو 1 ماہ سے ضلع انتظامیہ یا حکومت کیا کر رہی ہے فرحان پلیز بتائیے گا، اگر 1 مہینے سے بجلی نہیں ہے تو اس حوالے سے جو ہے ضلع انتظامیہ اور وابدہ حکام کی جانب سے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں. لوگ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے جنریٹر ہے جو پیٹرول پہ چلنے والے جو جنریٹر ان کو استعمال کر رہے ہیں. جبکہ جو ہے انتظامیہ اور کی عوام جو شہری ہے وہاں کے، ان کی بار بار جو ہے انتظامیہ سے اور حکام وابدہ سے جو ہے شکایت کر چکے ہیں، لیکن باوجود اس کے جو ہے کوئی پیشگی اقدامات نہیں کیے گئے. 1 ماہ کی جو بجلی کی جو سپلائی معطل ہے، تمام نظام زندگی جو ہے معطل ہو چکے. دوسری جانب جو یہ سیلاب نے عوام کو جو ہے متاثر کیا ہے، سیلاب کی وجہ سے بھی جو ہے کافی. اچھا فرحان یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا 1 مہینے سے وہاں پہ بجلی نہیں ہے، تو مقامی کوئی ادارے ہوں گے، پھر انتظامیہ ہوگی، پھر گورنمنٹ آف بلوچستان ہے، 1 مہینے سے بجلی نہ بند ہونے پہ عوام نے کوئی احتجاج نہیں کیا؟ احتجاج کیا جا رہا ہے، بار بار احتجاج کیا جا رہا ہے، اور کافی جو ہے ضلع انتظامیہ کو کہ جو ضلعی آفس میں اور ان کے جو ہے وابدہ حکام کے آفس میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ بھئی 1 ماہ سے بجلی نہیں ہے. تو وہ اگر کوئی بہت بڑا احتجاج ہوتا ہے تو وابدہ کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے چند گھنٹے کی جو بجلی فراہم کی جاتی ہے، اس کے بعد دوبارہ سے وہی جو ہے سلسلہ جاری ہے، اور کئی گھنٹے جو ہے بجلی کی جو ہے کئی روز تک جو ہے بجلی کی جو ہے ایک بار پھر جو ہے کسی نہ کسی فراہمی معطل کی جاتی ہے. بہت شکریہ جی فرحان آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور حسنین، جو باقی سب رپورٹر سے تھرو آؤٹ دی کنٹری ہم نے بات کی ہے، لیکن جو فرحان نے آخر میں جھلمکسی سے ہمیں صورتحال سے آگاہ کیا ہے وہ بہت ہی کوئی شاکنگ قسم کی تھی کہ 1 مہینے سے خوراک کی بھی کمی ہے. اچھا انہوں نے بتایا، باقی رپورٹرز نے اتنی حد تک نہیں بتایا. تو جھلمکسی کے اگر اتنے برے حالات ہیں اور جس طرح وہ بتا رہے کہ ضلع انتظامیہ باوجود اس کے کہ عوام احتجاج کر رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی متحرک نہیں نظر آ رہی، تو یہ بہت ایک لمحہ فکریہ ہے ہماری حکومتوں کے لیے، ہم سب کے لیے، بلکہ کہ ہم سب بھی یہاں پہ بیٹھ کے پرسکون ماحول میں کیا کر رہے ہیں جہاں پہ ہمارے ہی ملک کے عوام اس طرح سے تڑپ رہے ہیں یا اتنی بری طرح سے وہ لوگ سفر کریں. بہرحال یہاں پہ شامل کریں. That is very unfortunate. اور میں سمجھتا ہوں کہ 1 مہینے سے نا، یہ بھی آپ نے مینشن کرنا ہے کہ 1 مہینے سے وہاں پہ بجلی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور دوسری طرف اگر صرف بلوچستان کی بات نہ کی جائے، نمرا یا سندھ کی، آپ یہ راول ڈیم دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ بھی پانی کی سطح کافی زیادہ بلند ہو چکی ہے. جو سپل ویز ہیں ان کو کھول دیا گیا اور پچھلے 3-4 دن سے یہ سلسلہ جاری ہے. اسٹور کریں بجلی کا مطلب یہ کہ 1
महीने से ज्यादा आप देखें कि एक जगह पे बिजली नहीं है, अवाम वहां के क्या कर रहे होंगे। एहतजाज तो वो कर रहे हैं जिसको आप बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, एहतजाज को कोई पूछ ही नहीं रहा, जैसे फरहान ने बताया कि बावजूद इसके अवाम एहतजाज कर रहे हैं, फिर भी इंतजामिया मुतहर्रिक नहीं हुई, फिर भी इंतजामिया कोई एक्शन नहीं ले रही है इस पे। एनी हाउ जी, यहाँ पे हम एक ब्रेक शामिल करने लगे हैं और जब हम वापस आएंगे तो पाकिस्तानी सियासत में बहुत मजेदार किस्म की हलचल है, उस मजेदार वाली हलचल पे बातचीत होती है एक ब्रेक के बाद।